ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا۔ گاؤں والے اکثر اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کچھ کا ماننا تھا کہ یہ جنگل جادو سے بھرا ہوا ہے، جبکہ کچھ اس سے خوفزدہ ہو کر اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اس جنگل کے گرد ایک گہری پراسراریت چھائی ہوئی تھی، اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ آوازیں سنی جاتی تھیں، وہ چمکتی ہوئی روشنیوں اور درختوں کے درمیان حرکت کرتی ہوئی شکلیں تھیں۔ ایک دن ایک بہادر لڑکی، یوشفا، نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی جنگل کے راز جاننے کے لیے وہاں جائے گی۔ اسے اس جنگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی تھیں، اور اس کی تجسس نے اسے اس کے راز کھوجنے کی تحریک دی۔ حوصلے سے بھرپور دل کے ساتھ اس نے ایک بیگ میں ٹارچ، کچھ کھانا اور ایک نقشہ رکھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب یوشفا جنگل میں گہرائی تک پہنچی تو اس نے کچھ غیر معمولی چیز دیکھی۔ درختوں کے ارد گرد ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی اور فضا میں ایک جادوئی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی آواز سنی جو اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ اوپر دیکھتے ہوئے یوشفا نے ایک چمکدار مخلوق کو درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا دیکھا۔ وہ نرم آواز میں بولی، ڈرنے کی بات نہیں ہے بچی، میں اس جنگل کی روح ہوں۔ یہ جنگل کئی سال پہلے ایک بدرو جادوگر سے لعنت کا شکار ہو گیا تھا، اور صرف وہی شخص جو دل سے صاف ہو اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ مخلوق نے یوشفا کو بتایا کہ جنگل پر لعنت پڑنے کے بعد صرف 3 جادوئی پتھروں کو تلاش کر کے ہی اس لعنت کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ ہر پتھر ایک چیلنج سے محفوظ تھا، اور یوشفا کو ان چیلنجز کو عبور کرنا تھا۔ یوشفا نے اس چیلنج کو قبول کیا اور مخلوق سے وعدہ کیا کہ وہ جنگل کی مدد کرے گی۔ یوشفا کی پہلی مہم 3 جادوئی پتھروں کو تلاش کرنا تھی۔ پہلا پتھر ایک قدیم درخت کے قریب چھپا ہوا تھا، جہاں ایک بڑا الفالاؤ اس کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ دوسرا پتھر کانٹوں کے جال میں چھپایا گیا تھا، اور تیسرا پتھر ایک شیر کی حفاظت میں تھا۔ یوشفا نے عزم سے فیصلہ کیا کہ وہ ان پتھروں کو تلاش کرے گی اور لعنت کو ختم کرے گی۔ یوشفا قدیم درخت تک پہنچی جہاں بڑا الفالاؤ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ الفالاؤ نے کہا، پہلا پتھر تلاش کرنے کے لیے تمہیں میرا معمہ حل کرنا ہوگا۔ ایسا کیا چیز ہے جس کے پاس چابیاں ہیں مگر وہ تالے نہیں کھول سکتی؟ یوشفا نے سوچا اور جواب دیا، ایک پیانو۔ الفالاؤ نے رضامندی سے سر ہلایا اور پہلا پتھر اس کے سامنے آ گیا۔ یوشفا نے کامیابی کے ساتھ پہلا پتھر حاصل کیا اور اگلے چیلنج کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرا پتھر کانٹوں کے جال میں چھپایا گیا تھا۔ یوشفا نے احتیاط سے ان کانٹوں سے بچتے ہوئے راستہ بنایا، اور آخرکار اس نے دوسرا پتھر تلاش کیا۔ تیسرا اور آخری پتھر ایک شیر کے ذریعے محفوظ تھا۔ یوشفا شیر کے قریب آئی اور احترام سے اس سے بات کی، میں امن کی نیت سے آئی ہوں، اور میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم میرے جنگل کو بچانے میں مدد کرو۔ شیر نے اس کا صاف دل محسوس کیا اور اسے تیسرا پتھر لے جانے کی اجازت دی۔ تینوں پتھروں کے ساتھ یوشفا جنگل کے دل کی طرف واپس آئی۔ یوشفا نے تینوں پتھروں کو ایک دائرے میں رکھا اور ایک قدیم منتر پڑھا جو اسے جنگل کی روح نے سکھایا تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری لفظ کہا، زمین لرز الفاٹے، اور وہ لعنت جو جنگل پر برسوں سے تھی ختم ہو گئی۔ درختوں نے نئی زندگی پائی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی اور جانور واپس آ گئے۔ جادوئی جنگل دوبارہ زندہ ہو گیا۔ درخت بلند ہوئے، دھند چھٹ گئی اور جنگل نے اپنی اصل خوبصورتی دوبارہ حاصل کی۔ یوشفا نے لعنت ختم کی اور وہ گاؤں کی ہیرو بن گئی۔ جادوئی جنگل بحال ہو گیا اور یوشفا ایک ہیرو بن گئی۔ گاؤں میں خوشیاں آئیں اور جنگل دوبارہ جادو اور خوبصورتی سے بھر گیا۔ یوشفا کی بہادری کا جشن منایا گیا، اور گاؤں والوں نے اس کی ہمت کی تعریف کی۔ انہوں نے اس کی مہم کی کہانیاں آنے والی نسلوں تک سنائیں۔ اس دن کے بعد یوشفا کو جنگل کی محافظ کے طور پر جانا جانے لگا۔